آیا. یوں ہی ابھی آپ دیکھیں کہ ربیع الاول آئے گی, بہت اچھی بات ہے, ربیع الاول آ رہی ہے, آپ جلد سے جلوس کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر جو ہے نظر و نیاز کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ نظریہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے کے جلوس میں یا جو بھی جلوس ہو کہ جس کے اندر رزق کی بے حرمتی ہو, وہ جلوس حرام ہے. اب آپ دیکھیں کتنی رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے, لوگ روٹیاں اچھال رہے ہوتے ہیں, کھانے اچھال رہے ہوتے ہیں, کبھی کیا کوئی اچھال رہا ہوتا ہے, پھر مرد و زن کا اختلاط ہوا ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے, یہ ہمارے اکابر کی تعلیم نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دم لیتا ہے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم نہیں ہے. اگر کسی کو درد ہو رہا ہے کہ جناب وہ یہ کہے کہ جو ہے ربیع الاول آ رہی ہے, آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرائیں, محلے کے اندر غریب جو ہے نا بیٹھے ہوئے, تو جناب یہ 14 اگست میں سارے کام کر لیں, ربیع الاول سے پہلے معاملہ نمٹا دیں. 14 اگست میں اتنی ساری خرافات کرنے سے اچھا ہے محلے کی بچیوں کی شادی کرا دیں, تاکہ جب ربیع الاول آئے تو یہ مسئلے مسائل کھڑے نہ ہو. تو یہ بچوں والے اعتراض ہے کہ جناب محلے کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کہ ان لوگوں نے سہرا لیا ہوا ہے کہ محلے کی بچیوں کی شادی کرائیں, جس کی بچیاں وہ کچھ شادی کرائے گا. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو جناب آپ جو ہے شادیاں کرا دیں, لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ آپ جلسے جلوس کے اندر جائیں, نمازیں ضائع ہو رہی ہوں اور آپ جو ہے مر جاؤں گا, میرا جگر کٹ رہا ہے, میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے, یا رسول اللہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا لیکن نماز نہیں پڑھ رہے, تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کے دل میں کیا ہے, اللہ تو جانتا ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں اور کس مقصد سے آئے ہیں. نعرے آپ یہ لگا رہے ہیں جان بھی لٹا دیں گے, مال بھی لٹا دیں گے, لیکن نماز نہیں پڑھ رہے, تو یہ جانا آنا اس طریقے کے نعرے بازی لگانا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ اللہ کا عذاب اس جملے کی وجہ سے آپ پر مسلط ہو جائے کہ دعوے آپ کے آسمانوں سے لڑ رہے ہیں اور حالت آپ کی یہ ہے کہ زمین بھی آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ نہیں ہے. جتنے بھی مزارات کے اندر خرافات ہو رہی ہیں یہ ہمارے مسلک کی تعلیم نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کے عوام کر رہی ہے, آپ کے علماء کر رہے ہیں, تو وہ جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنے مسلک کے اوپر جواب دیں ہیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے, ہمارے اکابر کا نظریہ کیا ہے. زید, عمر, بکر جو انفرادی طور پر کوئی افعال کر رہا ہے وہ آپ اس سے جا کے جواب لیں کہ جناب آپ نے قبر کو اوپر کھڑے ہو کے یہ کام کیا, یہ کیسے جائز ہے, وہ آپ کو جواب دے گا. اس کے جواب دے ہم نہیں ہیں. ہم اپنے علم کے مطابق اپنے اکابر, ہمارے اکابر نے جو علم لکھا, ہمارے اکابر نے جو دعوے کیے, اس پر جو دلائل دیے, ہم اس کی توضیح کریں گے, اس کو واضح کریں گے اور وہ عوام الناس تک پہنچائیں گے. اگر کوئی جلسے جلوس کے اندر یہ خرافات کر رہا ہے تو جان لیں یہ خرافات کرنا درست نہیں ہے. یہ مال کا ضیاع ہے اور مال کا ضیاع حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. یہ بات جان لیں, سمجھ لیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں. یوں ہی شادی بیاہ کے اندر ڈھول دھماکے کرنا, میت پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پورے جوابات موجود ہیں کہ میت کے کھانے کھانا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں اس کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے, کیونکہ شادی میں جائیں گے تو 500, 1000, 1500, 2000 کا لفافہ دینا پڑے گا, لیکن میت میں جائیں گے تو تھال کے تھال آتے رہیں گے, کھاتے رہو اور جاتے رہو, وہاں کوئی لفافہ نہیں دینا. اس طریقے کے بھی نفسیاتی لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں جو شادیوں میں جانے سے زیادہ میتوں میں جانا پسند کرتے ہیں کہ جناب فری میں کھانا کھانے کو مل جائے گا اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں جناب کس کی طرف سے, دولہے والوں کی طرف سے یا دلہن والوں کی طرف سے, میت کی طرف سے آنے دو, کھانے دو اور جانے دو. یہ معاملہ جو ہے چل رہا ہے, یہ ہمارے مسلک کی تعلیمات نہیں ہے. جس نے ہمارے مسلک کو پڑھا واللہ باللہ تاللہ وہ اسی مسلک سے جڑ گیا. جس نے ہمارے مسلک سے نہیں پڑھا تو سمجھ لیں کہ وہ جو ہے اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے کہ وہ ہمیں نہیں جانتا کہ ہم کس نظریے کے حامل ہیں, ہمارے دعوے کیا ہیں اور ہماری ان کے پیچھے دلائل کیا ہیں. تو یہ چیز ہے آپ عوام الناس کے لیے کہ آپ علماء سے یہ چیز پوچھیں کہ جناب ہم جلسے میں جا رہے ہیں, جلسے میں جانے کے کیا آداب ہیں, ہم قبرستان جا رہے ہیں, ہم فلاں کے مزار پر جا رہے ہیں, وہاں جانے کے کیا آداب ہیں. آپ یہ سوال علماء سے کریں, نہ کہ یہ کہ جناب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھ دیا, مجدد الفسانی نے یہ لکھ دیا, حضرت بایزید بستامی نے یہ لکھ دیا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھ دیا. آپ کا یہ کام
نہیں ہے. آپ کا کام آپ کی ایمانیات سے ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، تیمم، ان چیزوں سے آپ کے مسائل تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ اسی میں بند رہیں گے تو یہی آپ کے لیے عافیت ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی مثمر ہے.